بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می حماد صافی. اور آج میرے ساتھ 3 سپر کڈس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس. آج کی جو ہماری کلاسز تھی وہ ساری فنش ہو چکی. ماشاءاللہ بچوں کی پرفارمنس بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت جلدی لرن کر رہے ہیں اور بہت زیادہ امپروو کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ سوالات تھے، کیونکہ ہمارا ڈیلی ٹائم ٹیبل ہے صبح 5 بجے اٹھنا، نماز پرفارم کرنا، اس کے بعد کچھ مصنون دعائیں ہیں اس کے حوالے سے پڑھنا، اس کے بعد ہمارا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو ہماری کلاس تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو میں ابھی بچوں کو تیار کر رہا ہوں، ان کو پریپیئر کر رہا ہوں کہ پریزنٹیشنز کیسے دیے جاتے ہیں اور اپنی پریزنٹیشن سکلز کو کیسے امپروو کیا جائے اور ایک بہترین پریزنٹیشن یا لیکچر کیسے دیا جائے. تو اس کے حوالے سے میں ان کی ٹریننگ بھی کر رہا ہوں، ان کی ڈفرینٹ ٹاپکس بھی دے رہا ہوں. اس کے حوالے سے بچے خود ریسرچ کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، پھر اس پہ پریزنٹیشن پریپیئر کر کے پریزنٹیشن سالڈ پروف کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو ان بچوں کے کچھ سوالات ہیں مجھ سے، اور وہ آج سوالات مجھ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا. جی اویس. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے کون سی علم حاصل کرنا چاہیے کہ میں اپنی سوسائٹی، اپنے ولیج کو تعلیم کی طرف کھینچ سکوں؟ دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی پیکری خاکی میں جان پیدا کر. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر کام کرو، اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرو، اپنی بیہیویئر کے اوپر کام کرو، اور کوشش کرو کہ آپ کی جو کوتاہیاں ہیں، اس غلطیاں ہیں، اس کو ختم کرو. ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے ان کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلو. اور جو جن چیزوں میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، جن چیزوں میں آپ کا ٹائم ایکسٹرا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. جب آپ پہلے اپنے آپ کو بلڈ کرو گے، اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرو گے، اپنی بیہیویئر کو بلڈ کرو گے، اپنی پرفارمنس کو امپروو کرو گے، تو آپ کو پھر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو. بلکہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی پرسنالٹی کو جج کریں گے، آپ کی بیہیویئر کو دیکھیں گے، اور اس سے خود بخود انسپائر ہو جائیں گے کہ یار اویس یہ کام کر رہا ہے، تو یہ کام میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو میں نے غلط نہیں، صحیح کرنا ہے. وہ خود ہی آپ سے انسپائر ہوں گے، اور آپ سے انسپائر ہو کر وہ آپ کی فیلڈ کی طرف بنیں گے اور صحیح راستے کی طرف بڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنے کام کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر کام کرو. آپ علم حاصل کرو، ڈفرینٹ کتابوں کو پڑھو، ڈفرینٹ ڈائمنشنس کی طرف جاؤ، ہر ایک فیلڈ کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرو. جب آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرو گے، اپنے آپ کو بلڈ کرو گے، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو جائیں گے اور وہ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل، آپ اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کرتے ہو، اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرتے ہو، اپنی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کام کرتے ہو. جب آپ گھر جاتے ہو تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، اور سننے سے اور آپ کو دیکھنے سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے ایکشنز، آپ کی بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، وہ سیکھتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو، آپ ٹائم ٹیبلڈ ہو، آپ کیلکولیٹڈ ہو، آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے، تو چھوٹے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بھی آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ کی فیملی کو دیکھ کر آپ کی سوسائٹی کو دیکھ کر آپ کا پورا ولیج بدل سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر کام کرو، اپنی مسٹیکس کے اوپر کام کرو، اپنی غلطیوں کے اوپر کام کرو، کوتاہیوں کے اوپر کام کرو. جو بات آپ کرتے ہو سب سے پہلے اس کو خود ہی کرو، اور ہر ایک چیز کو ایکسپیرینس کرو، تاکہ آپ کے پاس ہر ایک فیلڈ کا علم ہو، ہر ایک فیلڈ کا نالج ہو آپ کے پاس، اور آپ ہر ایک چیلنج کو آسانی سے حل کر پاؤ. جی ٹھیک ہے، چلیے ویری گڈ. میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر ایک علم کی طرف بڑھنا چاہیے، ہر ایک فیلڈ کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے، اور ہر ایک فیلڈ کے حوالے سے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے آپ انگریزی زبان بھی سیکھو، چائنیز بھی سیکھو، عربک بھی سیکھو، اور ایسی اور ڈھیر ساری زبانیں سیکھو، انگلش سیکھو، تاکہ آپ ورلڈ وائڈ یونیورسٹیز اور لائبریریز تک آپ کو ایکسیس ملے، اور آپ جو ہے انٹرنیشنل جو لیول ہے اس پہ کمپیٹ کر سکو اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکو. عربی زبان اس لیے سیکھو تاکہ آپ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، قرآن مجید کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو ہماری تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھو اور آپ اس کو سمجھ سکو، اور آپ اس کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کر سکو. آپ سے لوگ خود ہی انسپائر ہو کر چینج ہوں گے. تو ہر ایک علم کی طرف بڑھو، علم ہر طرف سے جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے آپ اس کو حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیٹ مسلم نالج از مسلمز مسن ایسٹ، ہی شوڈ گیٹ اٹ ویئر ایور ہی فائنڈز اٹ. کہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کا کھویا ہوا اثاثہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو حاصل کرے جہاں سے بھی وہ ملے. ان کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے لیے چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے.
تو علم آپ حاصل کرو, ہر ڈائمنشن کو آپ اسٹڈی کرو, ہر ڈائمنشن کو آپ ایکسپیرینس کرو, کتابوں کو پڑھو, مختلف لوگوں کی ذہنوں کو پڑھو, لوگوں کی سوچوں کو پڑھو. آپ انگلش زبان سیکھو گے تو انگریزوں کی دماغوں کو آپ پڑھ پاؤ گے, چائنیز زبان سیکھو گے تو چائنیز کے دماغوں کو آپ پڑھ پاؤ گے, ان کی خیالات, ان کی جو پلاننگز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر پاؤ گے, ان کو آپ جو انالیسس کر پاؤ گے. تو علم ہر طرف سے جب آپ کو علم ملتا ہے تو اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرو اور اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو. جی سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر دیواروں میں لکھا ہوتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی, اس شعر کا مطلب کیا ہے سر, آپ مجھے سمجھیں گے پلیز؟ دیکھیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں جو ہے خودی کی بات کرتے ہیں, خودی کی بلندی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو بیدار کرو, اپنی خودی کو بیدار کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرو. دیکھو, خودی کو بیدار کرنا بہت زیادہ ایزی ہے, لیکن اس خودی کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. خودی کی حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہو؟ خودی کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ جھوٹ نہیں بولتے, جب آپ دھوکہ نہیں کرتے, جب آپ بغض نہیں کرتے, جب آپ غیبت نہیں کرتے, جب آپ حرام مال نہیں کماتے. آپ کا دل کرتا ہے آپ جھوٹ بولو, آپ کا دل کرتا ہے آپ دھوکہ کرو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس ڈر کی وجہ سے آپ وہ کام نہ کرو, تو تب جا کے آپ کی خودی مضبوط ہوتی ہے. اور جب آپ کی خودی مضبوط ہوگی, جب آپ کی خودی بیدار ہوگی, جب آپ اپنے خودی کو محفوظ کرنے سے بلند کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. پھر آپ جو بولو گے اوپر سے اس پہ مہر لگے گا, وہ کام ہوگا. دیکھیں, اگر آج کے دور میں اگر پاکستان کے نوجوان اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں, تو ہمیں اپنی خودی کو بیدار کرنا ہوگا اور اپنی خودی کی حفاظت کرنی پڑے گی. خودی کو ہمیں سمجھنا ہوگا, کیونکہ نظریے پاکستان کی بنیاد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی پہ رکھی تھی. تو خودی کو سمجھنا, اس کو بیدار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. خودی ایک ایسی اسپریچول فورس ہے کہ جس کو آج تک ہمارے ملک میں, پاکستان میں, کوئی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پایا. میں کوشش کر رہا ہوں, اپنے اساتذہ کرام سے سیکھ رہا ہوں اس خودی کو سمجھنے کے لیے. میرے اندر خودی تقریباً 1% بلٹ ہے, اور اس 1% کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں. جب امتحانی ہال میں ایک شاگرد نقل کو ریجیکٹ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نقل کروں گا اور میں فرسٹ پوزیشن لے لوں گا, لیکن وہ نقل کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اپنی محنت کی بلبوتے پر, اپنی محنت کی وجہ سے اس پیپر کو سالو کرتا ہے, تب جا کے اس کے اندر ایک فورس بلٹ ہوتی ہے. جب ایک دودھ والا دودھ میں پانی نہیں ملاتا اور خالص دودھ بیچتا ہے صحیح نیت کے ساتھ, اس کے اندر ایک فورس بلٹ ہوتی ہے, اور اس فورس کو خودی کہتے ہیں. اس فورس کو بلڈ کرنے کے لیے دیکھیں, آپ کو ڈھیر ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کے مقصد میں لوگ آئیں گے, آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے, لاکھوں کروڑوں روپے آپ کی قدم میں رکھیں گے, اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ان پیسوں کو لے لو اور اپنے مقصد کو چھوڑو. لیکن جب آپ ان پیسوں کو جوتے کی ٹوکر پہ مارتے ہو, صرف اپنے مقصد کی خاطر, اور ہار نہیں مانتے, اور صحیح نیت کے ساتھ آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہو, تو یہاں پر ایک فورس آپ کی بلڈ ہوتی ہے جس کو خودی کہتے ہیں. جب آپ کی یہ فورس بلڈ ہوتی ہے, جب آپ خودی کو بیدار کرتے ہو, خودی کی حفاظت کرتے ہو, تو آپ باہر سے فقیر نظر آتے ہو, لیکن اندر سے آپ بادشاہ بن جاتے ہو. پھر بادشاہ وقت آپ کے در پر آتا ہے, آپ کے دروازے پر آتا ہے, آپ سے ملنے کے لیے, آپ سے دعا لینے کے لیے. تو اس فورس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس فورس کو بیدار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے نوجوان خودی کو بیدار نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں, تو تب تک وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, تب تک وہ کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے. خودی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو بیدار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خودی کو بیدار کریں, اپنی خودی کی حفاظت کریں, خودی کو بلند کریں. اور جس طرح آپ نے انسپریشن کی بات کی, ڈفرینٹ علم کو حاصل کرو. جب آپ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہو, آپ ایک رول ماڈل بن جاتے ہو لوگوں کے لیے. پھر لوگ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں گے, آپ سے علم حاصل کرنے کے جائیں گے, اور آپ کی وجہ سے ڈھیر سارے لوگوں کی زندگی بدلے گی. دیکھیں, یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا, جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب کو بھیجا تھا جب وہ فورن اسٹڈی کے لیے گئے تھے. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا اور گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیکھیں,
خود ہی کو بیدار کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانو, آپ اپنی سیلف کو ریلائز کرو, اپنی پوٹینشیل کو ریلائز کرو. جب آپ اپنے خود ہی کو بیدار کرتے ہو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو. آپ وسائل پر بلیو نہ کرو, آپ ریسورسز پر بلیو نہ کرو. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کے اندر خود ہی کی طاقت ہے. اس خود ہی کی طاقت کی وجہ سے, اس فورس کی وجہ سے آپ بادشاہ بن سکتے ہو. اس طرح میں نے بات کیا, باہر سے فقیر دکھائی دیں گے لیکن اندر سے آپ بادشاہ ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیسن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہی چیزوں کو آپ نے اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور سچائی کی جو دوڑ ہے, سچائی کا جو رستہ ہے, اس کو اپنا رستہ بنانا ہے, اس کو اپنا مقصد بنانا ہے اور اس کی طرف بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے. بہت بہت شکریہ.